चार जानिब उदासी, गुर्बत, बेरोजगारी, सेहत और तालीम के दिगरगू हालात। ऐसे में हर नफस एक उदासी के आलम में है, हर चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हैं। ऐसे हालात में जहां लोगों के लिए दो वक्त की रोटी सबसे बुनियादी मसाला बना हो, वहां रोजगार और तालीम तो कोसों दूर रह जाते हैं। लेकिन ये इस तमाम तर मसले का एक रुख है, क्योंकि दूसरा रुख एक अलग मगर पुरुमीद कहानी बयान करता है। क्योंकि इन्हीं हालात में कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो शरई बुनियादों पर गरीब और हुनरमंद अफराद को रोजगार और तालीम के लिए सूद के बगैर कर्ज़जात फराहम करते हैं। इन्हीं में से एक गेयर भी है। गेयर एक ऐसा इदारा है जो गरीब लोगों को आसान इक़सात पर सूद से पाक छोटे मोटे कर्जे फराहम करता है। यही नहीं बल्कि गेयर के बुनियादी मकासद में से एक बच्चों की तालीम भी है, जिसके लिए बुनियादी तौर पर गेयर बहुत मुतहर्रिक अंदाज में काम कर रहा है। गेयर की बुनियादी आइडियोलॉजी क्या है, वो कैसे काम करता है और उसके बुनियादी मकासद क्या हैं, इस हवाले से गेयर के मैनेजर ऑपरेशन सरवर आलम बताते हैं। देखिए, मकसद यही है कि हम जो भी गेयर का पार्टनर बनता है तो हम उससे पहले इंश्योर ये लेते हैं कि फंडिंग आपको हम सूरत में कर रहे हैं जब अपने बच्चों को आप तालीम कंटिन्यू करेंगे। आप अगर नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे स्कूल जाएंगे आपके, वरना हमारा मतलब बेमकसद हो गया। अगरचे बच्चे नहीं गए तालीम हासिल कर, तो जो ये शख्स कर रहा है फिर बच्चे भी उसको यही करेंगे। जब तालीम हासिल कर लेंगे तो बच्चे फिर ऊपर जाएंगे। अब आपने देखा जिस तरह से गेयर ने आला तालीम पे हम फंडिंग कर रहे हैं लोगों को, तो आइडियोलॉजी यही है गेयर की कि अगर एक कोई छोटा फैमिली का मेंबर कोई IBA से, कोई CBM से, कोई NAD से, कोई जामिया से, कोई इकरा से निकल के जाता है तो यकीनन वो अच्छी सैलरी अर्न करेगा 2-3 साल के बाद, तो अपनी पूरी फैमिली को वो चेंज कर लेगा। तो आइडियोलॉजी यही है हमारी गेयर की कि किसी सूरत से जो मुतवासित नीचे तबके की फैमिली वो ऊपर की तरफ आए। आमतौर पर कोई भी इदारा हो, वो कुछ न कुछ मफाद को बुनियाद बनाते हुए काम करता है, मगर गेयर हर तरह के मफाद से बालातर होकर काम कर रहा है और उसकी बुनियादी तवज्जो तालीम पर ही क्यों है, इस हवाले से बात करते हुए सरवर आलम ने बताया। हम तो यही पैगाम सबको देने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या जिनके हम काम आ सकते हैं, अल्लाह ने एक रास्ता दिया है आपको, तो आप हमसे जुड़े रहें, मुंसलिक रहें, आप काम लेते रहें हमसे, आप काम करते रहें, आप हमसे काम लेते रहें। बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाएं अपनी, क्योंकि हमारी कौम की मीरास यही है कि अगरचे हम बच्चों को नहीं तालीम दिला पाए, नहीं खड़ा कर पाए, तो फिर सारी चीज़ हमारी सिफर हो जाएगी। फिर तो हम यही कहेंगे लोगों से कि जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं तो इंशाल्लाह वो चलते रहे हमारे साथ। उनको जितनी भी फंडिंग की ज़रूरत होगी वक्तन फ़वक्तन उनको हम करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे हमारे डोनर हजरात के लिए कि जो हमारे फंडिंग करते हैं, हमारे साथ मुंसलिक हैं, तो वो भी काम हमारा देखते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है जब वो भी हौसला अफजाई करते हैं हमारी कि आप माशाल्लाह फील्ड पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि बस अल्लाह हमसे काम लेता रहे और हम लोगों को काम करते रहें। किसी भी इदारे की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत उससे मुस्तफीद होने वाले लोग होते हैं जो उस इदारे के साथ ताल्लुक की गवाही देते हैं। ताहम ये इदारा तालीम के हवाले से अमली तौर पर किस हद तक काम कर रहा है, इस हवाले से एक तालिब इल्म अफान आसिफ ने बताया। मैंने बचपन से एस्ट्रोनॉमी में हिस्सा लिया था। अपने हाई स्कूल में भी जो तालीम ली थी उसमें एस्ट्रोनॉमी मेरा एक मेजर सब्जेक्ट था। उसके बाद मैंने इंटर में प्री इंजीनियरिंग से इंटर किया मैंने, तो मेरी परसेंटेज अच्छी थी इसलिए मैंने इस फील्ड में दाखिला लिया है। और ये फील्ड काफ़ी टफ थी शुरू में, क्योंकि इसकी टेस्ट बेसिस बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें एडमिशन मिले। तो मेरा वाकई शौक़ था इसमें आने का और मेरा एडमिशन हो तो गया इसमें। पर यह कि इसकी फीसेस ज़रा मसला है, तो चूँकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गेयर ट्रस्ट का, जिन्होंने बहुत हेल्प की यहाँ तक आने में, और आगे भी मैं इनसे उम्मीद रखूँगा मेरी मदद करेंगे। हर इंसान किसी न किसी ख्वाब के हमरा जिंदगी गुजार रहा होता है। अफान के जहन में भी एक ख्वाब है जिसके लिए उसके पास अखराजात नहीं थे कि वो उस मखसूस शोबे में तालीम हासिल कर सके, लेकिन जब उसने गेयर से राब्ता किया तो उन्होंने अफान की तालीम के बुनियादी मसले का नहायत आसान हल फराहम किया और अब वो अपनी राह पर गामजन है। इस ट्रस्ट में आने के बाद मुझे ज़रा प्राउड फील हुआ कि ये चाहते हैं कि बच्चों को सपोर्ट करें जो ज़ेर तालीम हैं। तो इनके पास आने के बाद मुझे ज़रा रिलीफ फील हुआ कि ये मुझे हेल्प करेंगे फ्यूचर में भी, और जहाँ तक मैं जाना चाहूँगा ये वहाँ तक जाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो मुझे
یہ جو ان کا میجر جو بہت بڑی وجہ ہے لوگ بچوں کی ہیلپ کرنا، یہ مجھے اٹریکٹ کر کے گیئر میں لایا۔ ایک اور طالب علم جو کراچی کی ایک معروف یونیورسٹی سے اپنا گریجویشن کر رہا ہے، وہ یہاں تک کیسے پہنچا اور گیئر نے اس کے ساتھ معاونت کیسے کی، وہ گیئر کے کام سے کتنا مطمئن ہے اور اپنے آنے والے کل کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس حوالے سے اس نے بتایا۔ فائنینشلی اتنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے گھر والے، تو اس لیے پھر مجھے گیئر والوں کی طرف سے آفر ملی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے مدد کریں گے تعلیم جاری رکھنے کے لیے۔ تو پھر میں نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، تو پھر وہیں اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر رہا ہوں۔ ابھی میرا پہلا سیمسٹر چل رہا ہے فی الحال، جو ٹاسک مل رہے وہ پرفارم کر رہا ہوں، کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ میں شروع سے ایم تھا کہ میں بی اے پروگرامر بنوں، ڈیولپر، سافٹ ویئر ڈیولپر، تو اس لیے پھر میں نے اسی فیلڈ کو چوائس کیا، دین کنٹینیو۔ گیئر کے مینیجر آپریشن سرور عالم نے ہمیں ان میاں بیوی سے ملوایا جو وقت اور حالات سے مجبور نہ جانے کتنی مشکلات کی دھوپ چھاؤں اوڑے زندگی کی تلخیاں جھیل رہے تھے، لیکن گیئر نے ان کے مسئلے کا حل اس طرح نکالا کہ انہیں ایک مناسب روزگار فراہم کیا، انہیں ایک دکان کھلوا دی جس سے نہ صرف ان کا گزر بسر ہو رہا ہے بلکہ انہوں نے مقررہ وقت کے اندر اندر گیئر سے لیا ہوا قرض بھی واپس کر دیا ہے۔ ایک سال تقریباً ہمارے ساتھ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے، جو انہوں نے پہلے ہمیں جو ہم زکوٰۃ پہ ان کو دیا تھا ہم نے پیسہ، اب واپس سے ہم نے واپس کر دیا، سارا پیسہ ان کے نام سے تھا۔ ابھی دکان پہ اپنا لگا رہے ہیں کام، یہ دوبارہ بڑھا رہے ہیں۔ ابھی ان نے ریکویسٹ کیا ہمیں دوبارہ ریفنڈنگ کرنے کے لیے، اب ہم ان کو لون پہ ان کو ہم مزید پیسہ دیں گے اور اپنا بڑھاتے رہیں کام۔ یہ ہم نے ان کو یہ آفر کیا جب تک یہ اپنا کام بڑھاتے رہیں کرتے رہیں، ان کو ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ گیئر نے کن کن شعبوں میں لوگوں کی مالی معاونت کی، جب ان سے بات کرنے نکلیں تو ایک جہان سامنے دکھائی دیتا ہے۔ گیئر سے مستفید ہونے والا ایک اور ایسا ہی کردار عبد الرحمان بھی ہے، جو اب رکشہ چلا کر نہ صرف گھر کے معاملات چلا رہا ہے بلکہ اس کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں اس میں بہت اچھا گزر بسر کر رہا ہوں، کیونکہ میرے سارے بچے پڑھ رہے ہیں، اور ایک رکشہ ڈرائیور کے لیے اگر اس طرح کا امداد نہ ملے تو وہ مشکل ہے کہ بچوں کو پڑھا پائے۔ میں رکشہ چلاتا تھا مگر وہ بہت زیادہ کباڑا ہو گیا تھا، اس کا یہ جو چھت ہے یہ بالکل ختم ہو گئے تھے، سریا سارے اکثر ٹوٹ گئے تھے اور انجن اور ٹائر بالکل ختم۔ رکشہ ڈرائیور یا کوئی بھی مزدور طبقہ اتنا پیسہ کماتا ہے کہ وہ بچوں کے دال روٹی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے میرا رکشہ بالکل کنڈیشن بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، بالکل سمجھ لو 100 سے 0 پہ آ گیا تھا۔ اب اس کے لیے 30-40 ہزار روپے کی ضرورت تھی، وہ تو بالکل مشکل تھا کسی بھی طریقے سے۔ تو الحمدللہ گیئر کمپنی نے، گیئر ادارے نے میرے ساتھ امداد کیا اور مجھے رکشہ دلایا، تو اب تقریباً 11 مہینوں کے میں بہت اچھا کما رہا ہوں۔ میں نے قسطیں سارے دے دی الحمدللہ، خود مالک ہو چکا ہوں، ان لوگوں نے مجھ سے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے ماشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سے رابطہ ختم کر دوں گا، کیونکہ بچے اب بھی میرے پڑھ رہے ہیں۔ اب الحمدللہ ایک جو ہے وہ 7ویں میں چلا گیا، دوسرا 5ویں میں، اور چھوٹا جو ہے وہ حفظ کر رہا ہے۔ اب اگر میں ان سے رابطہ ختم کروں تو یہ رکشہ تو میں سمجھتا ہوں 5-6 مہینے بعد پھر اس نے 0 پہ آنا ہے۔ بس صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں اکثر میں الحمدللہ دعا کرتا ہوں کہ جو میں جب رکشہ میرا بالکل ڈاؤن ہو چکا تھا تو میرے ایک دوست ہے، اس نے مجھے اس گیئر ادارے کا ایک سپروائزر ہے، شاہ صاحب نام ہے اس کا ماشاءاللہ، اس سے میری ملاقات کرائی تو اس نے 4 سے 5 دن میں مجھے مطلب رکشہ بالکل اچھا رکشہ دلا کے دے دیا۔ تو 3 سے 4 دن میں اپنے کام میں لگ گیا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ گیئر ادارہ چلا رہے ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور جو اس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مد میں تعاون کرتے ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، فطرہ ہے، میری دعا ہے اللہ سب کو دونوں جہانوں کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسی سلسلے سے مستفید ہونے والا ایک اور کردار ارشد بھی ہے، جو ہنر ہونے کے باوجود مارا پھر رہا تھا، مگر گیئر کی مالی معاونت کے بعد اس نے اپنی باقاعدہ دکان کر لی ہے اور اب وہ وہاں سے معقول آمدنی حاصل کر رہا ہے۔ بھائی میں پہلے کسی کے یہاں کاریگری کرتا تھا، مجھے رضوان بھائی مل گئے، گیئر سے ملوائے، گیئر نے مجھے کوآپریٹ کیا، جس سے میں مشین وغیرہ لیا تھا۔ مشین لینے کے بعد میں فیری پہ کام کرنے لگا، اس کے بعد بائک لیا،
بائک لے کر میں پھر دور دور تک کام کرنے لگا. اس کے بعد جو کسی طریقے سے میں دکان کرنے کی کوشش کیا ہوں, دکان کر لیا ہوں. اب مجھے مزید کوآپریٹ کی اس کی ضرورت پڑ رہی تھی کہ میں دکان پہ کچھ سامان وغیرہ ڈال سکوں. اس کی کوآپریٹ سے آج میں یہاں تک ہوں, نہیں تو میں پہلے کاریگری کرتا تھا. مشکل سے مشکل 3,500 زیادہ تھا, اس سے زیادہ نہیں ملتی تھی. ابھی میں تقریباً اپنا گھوم پھر کے بھی 1,800-1,200 کا کام کر لیتا ہوں. بہت بہت گیر کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے کوآپریٹ کیا اور میں یہاں تک آج ہوں اور اپنا دکان کر کے مزید اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کسی بھی شعبے میں ہنر رکھنے والا کوئی بھی فرد کیوں نہ ہو, الغرض گیر نے سب کو مالی معاونت سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ٹھانی اور کر دکھایا. ایسا ہی ایک کردار اوور لاک اور پیکو کے کام سے جڑا ہوا ہے. کافی ہیلپ کی ہے, تقریباً 1 سال ہو گیا مجھے ہر طریقے کا خیال کرتے ہیں. پیسے وغیرہ چاہیے تو مل جاتے ٹائم پہ. مشین وغیرہ میں لیا ہوں, ان سے کام میں کافی ماشاءاللہ سے پہلے سے کافی بہتر ہے. پہلے ہمارے پاس 2 مشین تھی, اب ان سے لیے تقریباً 1 مشین لیے ہیں. پہلے کے بنسبت کام میں کافی بہتر ہے. کسٹمر جیسے یہ 2 مشین تھی, اس میں 2 ہی کام ہوتے تھے, کسٹمر آگے بڑھ رہے تھے. ایک مشین لگا لی تو اس سے تھوڑا بہتر یہ ہے کہ اور کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ان کا ادارہ بہت زبردست ہے, بہت لوگ یہ وہ خیال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی وہ برکتیں عطا فرمائے, محنت کرنے کا حوصلہ دے. گیئر کی خدمات کے حوالے سے ہماری ملاقات ناہید نام کی ایک خاتون سے ہوئی جو بیوٹی پارلر کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سینٹر بھی چلا رہی ہیں اور آج بہت بہتر انداز میں گھر کے معاملات سے بھی نبردآزما ہیں. ویسے تو میں تقریباً 15 سال سے کام کر رہی ہوں, 2005 سے, لیکن شادی سے پہلے سے. اس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی اس کام کو کنٹینیو میں نے رکھا تو میں اپنے گھر میں بہت چھوٹے پیمانے پہ یہ کام کرتی ہوں. لیکن یہ جب سے میرا ادارہ گیئر سے تعلق ہوا, ادارہ گیئر نے مجھے سپورٹ کیا تو میں نے اس کام کو اپنے گھر سے باہر نکالا اور اس شاپ کو رینٹ پہ لے کے یہاں پہ اپنی کاروبار شروع کی. اور اب ماشاءاللہ پہلے سے میری انکم ڈیولپ ہوئی ہے, بہتر ہوئی ہے اور بہت بہتری آئی ہے. اور یہاں پہ صرف پارلر نہیں, ٹریننگ سینٹر بھی ہے جس میں ڈیزرونگ بچیوں کو, ایسی لڑکیاں جو غریب ہیں, یتیم ہیں, مطلب جو مستحق ہیں, ان کو میں بہت کم فیس میں کورس کرواتی ہوں تاکہ وہ اپنے فیوچر کے لیے آگے چل کے اپنے لیے بھی کچھ کر سکیں. اور ایسی بے شمار بچیاں ہیں جو سیکھ کر گئی ہیں, جو اپنے گھر میں بھی کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. گیئر کی معاونت سے آگے بڑھنے والے مزید کرداروں میں جوتوں کے کارخانے دار ہوں یا پھر اسکریپ کا کام کرنے والے, کئی کردار ایسے ہیں جو گیئر سے حاصل ہونے والی معاونت پر ان کے شکر گزار دکھائی دیتے ہیں. میں تقریباً 15 سال تک کاریگری کیا ہوں اور اس کے بعد اپنا کام شروع کیا. گیئر نے ہمیں فنڈنگ کی بنا سود کے, بنا کسی پریشانی کے ہمیں لون دیا, تو اس سے ہم اپنے کاریگروں کو پروموٹ کر سکیں اور میٹرو وغیرہ میں آسانی ہوئی بہت. وہ تقریباً 1 سال تک کا وہ دبئی کا ہم لوگ آرڈر لیے ہوئے تھے, تو اس میں تقریباً 4-5 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا تھا. تو اس چکر میں 1 سال تک کا بالکل کام بند کر دیا میں نے. پھر اس کے بعد مالی حالات صحیح نہیں تھا, پیسے میں سے نہیں تھا کہ کام دوبارہ اسٹارٹ کروں. تو کسی نے مشورہ دیا, بھائی بغیر سود کا پیسہ مل رہا ہے تو آپ جا کے لے کے تھوڑا سا کوشش کرو, 2-4 آئٹم جیسے ہو رہا ہے آپ بنا کے تھوڑا کوشش کرنا. تو بھائی سے رابطہ کیے ہیں تو تقریباً 30,000 روپے ملا, تو لے کے پھر اس حساب سے اپنا تھوڑا چال لے کے چل رہا ہوں. پہلے سے تو بہتر ہے, تھوڑا سا چال ہاتھ میں آ گیا ہے, تھوڑا رننگ میں جو ہے نا پکڑ چکا ہے. میرا اسکریپ کام ہے, بائک کی شاپ ہو تو دکان سے مال اٹھاتا ہوں میں, اور اٹھا کے جو ہے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اسٹاک کرنے, اس کو اسٹاک کرتے ہیں, نہیں تو پھر باقی مال پارٹی کو دے دیتے لے کے. اصل میں اسکریپ کام ایسا ہے کہ اس میں تو زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کی وجہ سے میں ہیلپ مانگا تھا, تو سر لوگوں نے مجھے ہیلپ کیا اور اس سے میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا, لے کے چلا آگے. اور بیچ سے پھر میری وائف کی بھی کنڈیشن خراب ہوئی تھی, اس کی وجہ سے میں تھوڑا ٹوٹ گیا تھا. پھر دوبارہ میں نے اپلائی کیا تھا, دوبارہ مجھے ہیلپ ملا وہاں سے, اور پھر میں اپنا کام لے کے چل رہا ہوں. لاک ڈاؤن میں سبھی کے حالت خراب تھے, یعنی اللہ نے انشاءاللہ عزت رکھا اور سلسلہ چلا لے کے. لیکن اصل میں گیئر کی آئیڈیالوجی یہی ہے, اگر کوئی شخص ہم نے فنڈنگ کی ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, کہیں پریشان ہو گیا, پھنس گیا ہے, تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے اس سے راہ فرار اختیار کی, لیکن اصل مقصد ہے لوگوں کو کھڑا کرنا. جہاں سے لے کے چلے ہیں ہم اس کو بوسٹ اپ کرتے رہیں. اب ان کے ساتھ جیسا ابھی احسان نے آپ کو بتایا کہ لاک ڈاؤن میں پرابلم ہو گئی تھی, پریشانی ہو گئی, ان کی وائف بیمار ہو گئی تھی, تو بالکل یہ صفر ہو گئے تھے. ہم نے ان سے پھر رابطہ کیا, رابطہ کر کے پھر بلایا ان کو,
कि इन्होंने जितनी हमसे फंडिंग मांगी हमने वो फंडिंग दिया ताकि ये खड़ा हो सके, अपना काम कर सके। जब ये काम करेगा तो यकीनन हमारे भी इंस्टॉलमेंट पूरा करेगा, अपने घर भी चला सकेगा। लेकिन मकसद यही है गियर का कि हम इसको छोड़े नहीं रास्ते में कहीं, बूस्टअप करते रहें। अब भी जहां ज़रूरत होगी हम इसको वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। 1 दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, 4 दफ़ा करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम इसको करते रहेंगे। इन लोगों को, ऐसे लोगों को गियर की आइडियोलॉजी असल में है यही कि ये कर्जा हंसना है, न कि जोर जबर का है कोई, क्योंकि ना कोई बैंक है ना कोई हमारा सूद पे काम है। इसलिए हमारी आइडियोलॉजी यही है कि हम लोगों को साथ लेके चलते हैं, कहीं रास्ते छोड़ते नहीं उनको। इस दौर में जहां लोग 2 वक्त की रोटी से मजबूर हैं, ऐसे में अगर कोई इदारा लोगों को सस्ता और आसान रोजगार फराहम कर रहा है और साथ ही साथ इल्म की जुस्तजू रखने वाले होनहार तुलबा को तालीम के मौके फराहम कर रहा है, तो यकीनन ये अमल काबिल सिताइश भी है और इस अमल में हर पाकिस्तानी के लिए खबरबा खैर भी है।